نماز دین اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ احادیث مبارک میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ بے نمازی کا انجام فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریح نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتی اللہ تعالیٰ نے اس روئی زمین پر بھیجی تو ان پر نماز کی ادائیگی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کے قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کی دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے فرض حسن دیتے رہے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عود سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے معاملوں میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکالنے کے بعد ہوگی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہے: نمبر 1، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گا۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا اس سے کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہے: نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہے: نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، اس قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کی انگار میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کا نام الشجاع القرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے اور ناخن لوہے کے ہوگی۔ ہر ناخن کی لمبائی ایک کے دن مسافت برابر ہوگی۔ وہ گرج دار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا: میں شجاع القرع ہوں، مجھے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ جو میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز عصر ادا کرنے پر عذر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا صبح، نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں۔ اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہے: نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا۔ نمبر 3، جس سے اس کے چہرے کا گوشت جڑ جائے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: جب کوئی قصدن ایک نماز پر چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاح کا جہنم میں داخلہ لازمی ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والوں کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ وہ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آج ہمارے علمیہ یہ ہے کہ کیا آج ہم سب اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟
کیا ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو بند کر کے مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم ارکان اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان سب باتوں کا جواب نہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روزی کا بندوبست کیا، اس کے آگے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی لازمی کرے۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت نمازی ہوں گے تو ہمیں کامیاب قرار پائے گی، اور اگر ہم نماز سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔